دعا سے پہلے آئیے کچھ لمحے خاموشی سے خدا کا کلام سنیں اور پھر ہم مل کر دعا کریں گے۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ صرف ہمارے وقت کو ہی استعمال نہیں کرتی بلکہ ہماری سوچ کو بھی شکل دیتی ہے۔ یہ ہر وقت ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتی رہتی ہے۔ دنیا کی چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ فکر کرنا سمجھداری ہے، کہ موازنہ کرنا ضروری ہے، کہ زیادہ پیسہ کمانے سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم سمجھداری سے کام نہ لیں اور غور نہ کریں تو ہم آہستہ آہستہ ان چیزوں اور باتوں کو اپنانا شروع کر دیں گے جن سے خدا ہمیں منع کرتا ہے۔ ایسی حالت میں ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن ہمارا ذہن مسلسل بھاگتا رہتا ہے اور ہم کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں۔ ہم کلام تو پڑھتے ہیں مگر ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ ہم روحانی طور پر تھکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ ہمارے ظاہری حالات نہیں ہیں بلکہ مسئلہ یہ ہے دنیا اور اس کی فکریں ہمارے اندر جگہ بنا لیتی ہیں۔ یہ ہماری خواہشوں میں، ہماری ترجیحات میں گھس جاتی ہیں اور ہمیں ڈراتی ہیں۔ اس حالت میں ہوتے ہوئے ہم خدا پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر اس میں آرام نہیں پاتے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ خدا کا کلام ہمارے ذہنوں کو کھولے اور ہم چیزوں کو ٹھیک سے سمجھ سکیں۔ آج کی زندگی کے تعلق سے کلام کے 3 حوالہ جات خدا کا واضح نقطہ نظر پیش کرتے ہیں اور تینوں ایک ہی سمت میں رہنمائی کرتے ہیں۔ یوحنا کا پہلا خط اس کا 2 باب اور 15ویں آیت کہتی ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں۔ یہ ایک سخت بیان ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگوں سے نفرت کریں یا قدرت کے ہر اچھے شاہکار کا انکار کریں، بلکہ یہ دنیا کے اس نظام کی بات ہے جو کہ خدا کے مخالف چلتا ہے۔ اس کے بعد رومیوں کا خط 12واں باب 2 آیت بتاتی ہے، اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ ان لفظوں پر غور کریں۔ مقصد یہ نہیں کہ ہمارا رویہ مختلف ہو جائے بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم اندرونی طور سے تبدیل ہو جائیں۔ یہ دنیا آپ کے ذہن کی دنیاوی تربیت کرنے کے لیے بہت محنت کرتی ہے۔ اس کے بعد یعقوب کے خط کے 4 باب کی 4 آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے، اے زنا کرنے والو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے؟ بس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔ اس آیت میں کافی سخت زبان استعمال کی گئی ہے کیونکہ خدا وفاداری کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ دنیا سے دوستی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف کوئی گانا پسند کر رہے ہیں یا کسی فیشن یا رجحان کو انجوائے کر رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کے ساتھ متفق ہیں جو خدا کو بے عزت کرتی ہیں۔ یہ 3 آیات 3 بڑے سچ آپ پر اعیاں کرتی ہیں۔ پہلا، آپ اس دنیا کو پیار کرنے کے لیے نہیں بلائے گئے۔ دوسرا، آپ اس دنیا کے مطابق
अपने आप को नहीं ढाल सकते। तीसरा, आप इस दुनिया के दोस्त नहीं बन सकते, और उसकी वजह ये नहीं कि खुदा आपको रोकना चाहता है, बल्कि ये कि खुदा आपकी हिफाजत करना चाहता है। कलाम हमें यह भी बताता है कि ऐसा रूहानी अंधापन है जिसने बहुत से लोगों को काबू कर लिया है। दूसरा करंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्ल को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। इससे हमें पता चलता है क्यों आज बहुत से लोग नुकसानदेह चीज़ों को पसंद करते हैं और पाक चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं। वो ठीक से देख नहीं सकते और एक धोखे में जीते हैं। ये धोखा देखने में खूबसूरत दिखता है क्योंकि उसकी ज़ाहरी पैकिंग खूबसूरत है। हम इस हकीकत को इस बात से भी समझ सकते हैं कि पैसा ज़िंदगी का आखिरी मकसद समझा जाता है, लेकिन पहला तीमुथियुस उसका 6 बाब और उसकी 10वीं आयत हमें सिखाती है, क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरज़ू में बाज़ ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। पैसा बज़ाते खुद बुरा नहीं, मगर जब यह आपकी तरजीहात का तयन करने लगे तो फिर यह आपको समझौते पर उकसाता है। हम इसको इस बात से भी समझ सकते हैं कि आज की दुनिया में कैसे जिनसी गुनाह एक आम बात है और कैसे उसको परवान चढ़ाया जाता है और मुआफ़ किया जाता है, जैसे पाकीज़गी माजी की कोई बात हो। लेकिन खुदा का कलाम हमें एक बुलंद मेयार की तरफ बुलाता है। पहला करंथियों उसका 6 बाब और उसकी 18वीं से 20वीं आयत हमें कहती हैं, हरामकारी से भागो। जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर हैं, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनहगार है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूल कुदस का मक़दस है, जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से ख़रीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, बल्कि खुदा आपको ऐसा रास्ता दिखा रहा है जिस पर चलकर आपका दिल साफ और मुस्तकबिल महफूज रहता है। आपका ये मेयार यीशु मसीह से आता है, ना कि दुनिया के रस्म व रवाज से। आपका ज़मीर खुदा के कलाम से तश्कील पाता है और खुदा उसमें आपकी भरपूर रहनुमाई करता है। फिलिपियों 4 बाब 8वीं आयत में कहा गया है कि जितनी बातें सच और शराफत की हैं और वाजिब और पाक हैं, और जितनी बातें पसंदीदा और दिलकश और नेकी और तारीफ़ की हैं, उन पर गौर करो, और ये आपके जहन को बुरी सोचों से बचाती हैं। अगर आप जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं या एंजॉय करते हैं वो रूहानी तारीकी को फ़रोग़ देता है, तो आपकी रूह बोझल महसूस करेगी। इन सब से बचने का एक ही तरीका है कि हम अपनी आँखें यीशु मसीह पर लगाए रखें। आएँ अब मिलकर दुआ करें। आए बाप, मुझे तौफीक दे कि मैं इस दुनिया की सारी आजमाइशों का डट कर मुकाबला कर सकूं। मैं जानता हूं कि बहुत सी जगहों पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो लड़ते लड़ते थक चुके हैं, जो उलझन में हैं और चारों तरफ से जकड़े हुए हैं, और मैं जानता हूं कि हकीकत में इन्हें
مسیح کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں کھلے دل کے ساتھ تیرے پاس آتا ہوں اور تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے مسیح سے اندر سے لے کر باہر تک بھر دے۔ میں جہاں بھی جاؤں تیری طاقت، قدرت اور پیار میرے ساتھ ہو۔ آسمانی پتا، مجھے اپنی پوتر آتما سے بھر دے۔ میں اپنی قابلیت کے ساتھ تیرے لیے نہیں جی سکتا۔ تیرا وعدہ ہے کہ تیرا روح تیرے لوگوں کو قوت دے گا، اور میں اس وعدے کو اپنی زندگی میں مانگتا ہوں۔ اعمال پہلا باب اس کی 8ویں آیت مجھے یاد دلاتی ہے کہ جب پاک روح آئے گا تو مجھے قوت ملے گی۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں، مجھے قوت دے کہ میں جرأت سے مسیح کے متعلق بول سکوں۔ توفیق دے کہ میرے الفاظ لوگوں کو مسیح کی جانب کھینچ لائیں، اور میرے اعمال تیرے دل کی عکاسی کریں، اور میری زندگی آسمانی خوشبو عام جگہوں پر لے جائے۔ خداوند یسوع، اس برائی سے بھری دنیا میں مجھے تیری ضرورت ہے۔ یہاں پر بہت سارا شور، آزمائش اور جھوٹ ہے جو میرے دل کو تجھ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے اپنے کلام کے تلے چھپائے رکھ، میری سوچوں اور خواہشوں کو پاک بنائے رکھ۔ مجھے توفیق دے ہر اس چیز سے پیار کروں جس سے تجھے پیار ہے، اور ہر اس چیز سے باز رہوں جو میری روح کے لیے نقصان دہ ہے۔ تیرا کلام میری روزانہ کی خوراک ہے، میری نصیحت اور میری روشنی ہے۔ جب بھی میں غیر یقینی کی حالت میں جاؤں تو اپنے کلام سے میری رہنمائی کر۔ جب میں کمزور محسوس کروں تو مجھے اپنی سچائی سے مضبوط کر۔ جب بھی میں دنیا کی آزمائشوں میں پڑوں تو مجھے یاد دلا کہ میں کس کا ہوں۔ اے پوتر آتما، میں تجھے اپنی زندگی میں آج پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے دل میں آ، میرے گھر میں اور میری سوچوں میں بس جا۔ میں اپنے گزرے کل کے بوجھ کو اپنے آج کے فیصلوں میں شامل نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے جو قوت آج چاہیے وہ مجھے دے، اور مجھے توفیق دے کہ میں مستقبل میں یسوع کے ساتھ داخل ہوں۔ مجھے ایسی زندگی دے جو مسیح میں پیوست ہو، نہ کہ ڈر، ماضی کی ناکامیوں اور لوگوں کی منظوری میں۔ میری بنیاد صرف اور صرف مسیح ہو۔ مجھے میرے ماضی سے چھٹکارا دے۔ کچھ یادیں شرمناک ہیں، کچھ میں افسوس ہے، کچھ میں ایسا درد ہے جسے میں نے سب سے چھپایا ہے، لیکن میں اس سب میں جکڑے نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ تو نے صلیب پر خون بہا کر اور اپنی جان دے کر اور دوبارہ زندہ ہو کر مجھے ان سب سے مخلصی دے دی ہے۔ یسوع بادشاہ، میرے دل کو چھو تاکہ میرا تیرے لیے پیار دنیا کی سب چیزوں سے زیادہ ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری خواہشات میرے ارد گرد کے ماحول سے جنم لیں، بلکہ وہ خدا کے روح کے وسیلے سے تشکیل پائیں۔ مجھے ایسا دل دے جو اس دنیا کی آسائشوں میں نہ لگے، اور ایسا دماغ دے جو اس نسل کے طریقوں کو نہ اپنائے۔ مجھے یہ دیکھنے کی صلاحیت دے کہ کون سی چیزیں مجھے تجھ سے دور لے جاتی ہیں۔ مجھے پاک کر، اور ہر اس چیز سے جو مجھے ناپاک کرتی ہے نفرت کرنا سکھا۔ تو مجھے یہ سب کچھ اپنی قابلیت میں کرنے کے لیے نہیں بلاتا، بلکہ تو چاہتا ہے کہ میں مکمل طور پر ہتھیار ڈال دوں۔ اور خداوند، میں آج ہتھیار ڈالتا ہوں۔ میں یسوع مسیح کے بہائے گئے خون کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس خون سے مجھے پاک اور صاف کر دے۔ پاک روح، مجھے گناہ پر فتح دے۔ ہمیں سکھا کہ ہر دن نئے سرے سے تیرے پیار
اور فضل پر انحصار کریں، اور صرف مشکل حالات میں ہی نہیں بلکہ ہر روز دعا کریں۔ آئے پرمیشور ہمارے ذہنوں کو نیا کر دے، ہمارے دل کو اس دنیا کی فکروں سے آزاد کر دے، اور ہماری زندگیوں کو اپنی روشنی دے۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں مگر اس دنیا کے نہیں۔ ہم تیری حضوری میں آرام پانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی سوچیں، اپنی خواہشات اور اپنا کل تیرے حوالے کرتے ہیں۔ ہم تیرے یسوع نام کو مبارک کہتے ہیں۔ ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ مسیح یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ اگر اس دعا نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اپنے ایمان کے اظہار کے لیے کامنٹس میں آمین ٹائپ کریں۔ میری دعا ہے کہ اس دعا میں شامل ساری برکات آپ کی زندگی میں یسوع نام سے شامل ہو جائیں۔ اگر آپ کی کوئی دعا یا درخواست ہے تو کامنٹس میں بتائیں، ہم آپ کے لیے خوشی سے دعا کریں گے۔ مسیح یسوع کا اطمینان اور فضل آپ کے ساتھ ہو۔